بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وقال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قلب میں دائمی ہو جس کو اجالا کرنا، دل میں ہو دائمی جس کو اجالا کرنا، لازمی اس کو ہے طیبہ کا نظارہ کرنا۔ قلب میں دائمی ہو جس کو اجالا کرنا، لازمی اس کو ہے طیبہ کا نظارہ کرنا۔ اور محفل نعت کو گھر گھر میں سجایا کرنا، محفل نعت کو گھر گھر میں سجایا کرنا، جشن میلاد نبی روز منایا کرنا۔ محفل نعت نبی روز منایا کرنا، محفل نعت کو گھر گھر میں سجایا کرنا، جشن میلاد نبی روز منایا کرنا۔ خالی دامن میں لیے آیا ہوں در پہ آقا، خالی دامن میں لیے آیا ہوں در پہ آقا، آل کا اپنی عطا مجھ کو بھی صدقہ کرنا، آل کا اپنی عطا مجھ کو بھی صدقہ کرنا۔ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم روشن مسجد میں جمع ہیں، اور آج کی تاریخ 9 ربیع الاول، آنے والے ایام میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم میں منایا جائے گا۔ ہم سرزمین ہندوستان پر، بھارت میں 16 ستمبر بروز پیر کو عید میلاد النبی کا اہتمام کریں گے۔ حاضرین گرامی، پوری دنیا میں 2 کیلنڈر مشہور ہے، جس کو ہم ایک انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں اور ایک اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کو ہجری کہتے ہیں، اور انگریزی کیلنڈر کو شمسی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، انگریزی بھی کہتے ہیں، اور اس میں لونار اور سولار بھی کہتے ہیں، کچھ مون بھی کہتے ہیں کچھ۔ علاقۂ عرب میں جو السنہ الہجریہ وہ کہتے ہیں، جو ہجرت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلنڈر کا آغاز ہوا،
یہ سنہ ہجریہ جو ہے 1446 چل رہی ہے، اور 2024 2024 اس کو کہتے ہیں وہ میلادی سنہ المیلادی۔ تو میلادی سے مراد مولود کس کی پیدائش ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ جو کیلنڈر چل رہا ہے 2024، تو آپ دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جو نبی تشریف لائے زمین پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 450 سال 500 سال 571 سال پہلے، تو اسی سے وہ چڑھ رہا ہے میلادی۔ تو مولود کے معنی پیدائش ہے۔ کیا مولود کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ الحمدللہ بارہا ذکر ہے، ولادت کا ذکر ہے، نبیوں کی ولادت کا ذکر ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ کافی عمر دراز ہو گئے تھے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ سورہ مریم پارہ نمبر 16 رکو نمبر 1 آپ نے فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ۔ اس سے پہلی آیت نے فرمایا وجعلنی شیبہ، اے اللہ مجھے سفیدی آ رہی ہے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، مجھے اور آل یعقوب کو اولاد عطا فرما۔ یا آل یعقوب اور حضرت یعقوب کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کا نام عبرو زبان میں اسرائیل ہے، اسماعیل، اسرائیل، اشموئیل۔ تو یہ جیسے کہ ہمارے پاس عبداللہ، عبد کے معنی بندہ، تو ایل کے معنی الہ، عبرانی زبان میں الہ ہوتا ہے خدا، ایل الہ۔ تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ کی پوری اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل یا پھر اولاد اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نبی یوسف، پھر اللہ پاک نے ان میں کئی نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ نبی زکریا کہہ رہے ہیں یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ میرا وارث عطا فرما، میں عمر دراز ہو گیا ہوں، 100 کے قریب ہو گیا ہوں، ہڈیاں جو ہے وہ اب نرم ہو رہی ہے اور سفیدی آ رہی ہے۔ یہ دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا خوشخبری ہے تمہیں، مبارک ہو، انا نبشرک، ہم تمہیں خوشخبری دے رہے بے غلام، خوبصورت بچے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ تو نبی یحییٰ کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ اگلی آیاتوں میں آتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب، یحییٰ یہ کتاب لو، تم نبی ہو، بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیہ وبرا بوالدہ ولم یکن جبارا شقیہ یا عصیہ۔ پھر فرماتے وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیہ، سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا یا پیدا ہوئے، اور جس دن وہ انتقال کریں گے، جس دن اٹھائے جائیں گے۔ اگلی آیات میں سورہ مریم میں اگلے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، اور آپ کہہ رہے سلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اللہ کی سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ تو اللہ کے خاص بندوں پر سلامتی تو رحمت تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن بتا دیا گیا کہ جس دن ولادت ہو، پیدائش ہو، وہ خاص دن ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا ولدت فیہ، میں خوشی میں روزہ رکھتا ہوں، پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت موقع پر خود روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ایک عمر میں آپ کا عقیقہ ہوا، ولادت میں اہتمام ہوتا ہے عقیقے کا، جبکہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب عقیقہ کر چکے تھے۔
50 سال کی عمر یا پھر 52-53 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے عقیقہ فرمایا، تو عقیقہ ولادت کی خوشی میں ہوتا ہے نا. جب آپ کا عقیقہ ہو چکا تھا تو پھر بعد میں کس لیے؟ تو یہ اہتمام ہوا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اور اس کو خوشخبری کے طور پر، یہ ہم مسلمان یہ کوئی بدعت نہیں کر رہے ہیں، یہ وہی طریقہ ہے جو حضرت عیسیٰ کا طریقہ تھا. سورۃ الصف پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 1 آپ کہہ رہے ہیں مبشرم برسول یاتی اسمہ احمد. اے لوگو، اے میری امت، اے میرے ماننے والوں، اے میرے حواریین، میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک آئیں گے، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں. مبشرم برسول یاتی، جو آئیں گے اسمہ، ان کا نام احمد ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی محسوس کرنا، خوشخبری دینا، یہ طریقہ نبی ہے، نبی عیسیٰ کی سنت ہے. اور اس دن روزہ رکھنا، امن کا پیغام دینا، سلامتی کا پیغام دینا، رحمت کے تذکرے کرنا، یہ صحابہ کا تذکرہ ہے. نبی پاک کا خود طریقہ ہے کہ آپ روزوں کا اہتمام فرماتے. ہم تو آپ کے امتی ہیں. اللہ پاک نے جب ہم پر اتنا بڑا انعام فرمایا کہ ہم نے نبی کو بھیجا، وہ نبی جو تاجدار ہے نبیوں کے، سردار ہے نبیوں کے، امام ہے نبیوں کے، تو ہماری بھی شان یہ ہے کہ ہم بھی بہتر امتی ہیں. تو بحیثیت امتی ہم پر نبی کے کیا حقوق ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے ہم کو. ساری دنیا کے حقوق دیکھ رہے ہیں ہم، رائٹس، کس کے کیا رائٹس ہے. بابا یہ وہ امت ہے جس میں پیدا ہونے کے لیے نبی پاک سے غلامی اور نسبت امت حاصل کرنے کے لیے نبیوں نے دعا کی بنی اسرائیل کی، اے اللہ اس امت میں ہمیں بھیج دے تاکہ رسول پاک سے غلامی اور رسول پاک سے نسبت امتی کا ہم کو شرف حاصل ہو. تو سب سے پہلا یہ امتی پر نبی کا حق ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول جانے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ امت کے لیے ماننا ضروری ہے. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں، اللہ پاک ان کے ذہنوں کو صاف کرے، یہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نبی کا عاشق بناتے، حضور کی تعریف میں بہت زیادہ غلو کرتے، بہت بڑھاتے نبی کو، معاذ اللہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں. وہ اور لوگ تھے جنہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہود اور نصارہ نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی، معجزات دیکھی نبیوں کے، تو انہوں نے کیا کہا یہود نے کہ معاذ اللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ کہا اور گمراہ ہو گئے. لیکن میں ایک ادنا سے ادنا امتی کو پوچھتا ہوں رسول اللہ کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے بھائی؟ تو کہیں گے رسول اللہ اللہ کے بندے ہیں. نسبت پوری امت میں اگر کوئی رسول اللہ کا حضور سے، رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، یہ بندے ہیں. اور جو بندہ ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، خالق مخلوق مخلوق. نبی پاک کی پیدائش کا ذکر کرنا کہ آپ پیدا ہوئے تھے، یہ بات علامت کی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا مصطفیٰ کو، حضور بندے ہیں. ہم یہ اعلان کرتے ہیں، معاذ اللہ خدا سے بڑھاتے نہیں، یا اتنی تعریف نہیں کرتے کہ معاذ اللہ خدا سے بڑھ جائے. ہاں یہ ضرور کہتے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو.
یہ ہم یہ کہتے ہیں حق جدا آپ سے اور آپ جدا ہو رب سے، ایک پل عمر کا ایسا نہیں گزرا کوئی۔ اب مجھے بتائیے نا، آپ کسی نے آپ کو کچھ تحفہ دیا، کسی نے آپ پہ کچھ احسان کر دیا، پوری زندگی آپ احسان کر سکتے نہیں، بولے میرے خون کے قطرے قطرے پر، میری پوری زندگی پر آپ کا احسان ہے، میں مرتے دم تک آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ یہ عام آدمی کسی آدمی پہ احسان کرتا ہے تو کہتا ہے۔ اچھا، ہر آدمی اپنے محسن کا شکر بجا لاتا ہے، گن گاتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو کیا امتی کا یہ حق نہیں ہے کہ نبی پاک کی تعریف کرے؟ خدا کی عزت کی قسم، یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، خود سے زیادہ رسول اللہ کو چاہے۔ میں ایک شخص سے پوچھتا ہوں، تمہارے گھر میں بچے ہیں، کیا ان کی ولادت پر خوشی نہیں ہے تمہیں؟ ہر سال کہتے ہیں کہ میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، 5 سال کی بچی ہو گئی میری۔ اس دن ایک الگ اہتمام ہوتا ہے، گھر میں کھانے پکانے ہوتے ہیں، باہر کھانے کا انتظام ہوتا ہے، کھائیے کھلائیے، بے شک کس نے منع کیا؟ تو وہ امتی کہ جس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کرے، وہ پورے خاندان میں فون کر کر کے اس کا ذکر کرے، اور وہ نبی رحمت کی ولادت کہ اللہ پاک نے، یہ علماء دیوبند، علماء اہل سنت، علماء ندوہ، بالاتفاق سب علماء کا کہنا ہے، سیرتوں میں لکھا ہے کہ جس سال نبی کی ولادت ہوئی، اللہ پاک نے نبی کی ولادت کی خوشی میں پورے عرب میں بیٹے دیے، بیٹوں کے تحفوں سے نوازا اللہ نے۔ کہا میرا حبیب پیدا ہوا ہے، کسی گھر میں ظلم نہ ہوگا، نو مولود پر ہر گھر میں بیٹے ہوں گے اور وہ زندہ رہیں گے۔ تو ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اہتمام اس طریقے سے ہوا ہے، کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ تو امتی پر حق یہ ہے نبی کا کہ وہ نبی کو اللہ کا بندہ مانے، رسول مانے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل بنائے۔ جو رسول کو پسند ہے وہ ہم پسند کرے، جو رسول کو ناپسند ہے وہ ہماری بھی ناپسندگی ہو۔ جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے رہے ہیں اسے لے لو، اور جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ رسول نے نماز دی، رسول نے قرآن دیا، رسول نے بتایا یہ کعبہ ہے، خدا کی پہچان کرائی، نبی نے فرمایا یہ سچائی کا راستہ ہے، نبی نے فرمایا یہ ہدایت کا راستہ ہے، نبی نے فرمایا یہ روشنی ہے، نبی نے فرمایا یہ بلندی ہے۔ ہم راستے پر چلے، نبی نے فرمایا اس راستے سے جاؤں گے تو بھٹک جاؤں گے، گمراہ ہو جاؤں گے، جہنم میں جاؤں گے۔ کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان آپ پر، آپ نے کہا یہ نہیں کرنا ہے ہم یہ نہیں کریں گے، چوری نہیں کرنا چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کرنا زنا نہیں کریں گے۔ گناہ ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ ہم پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ کی ولادت ہم کی خوشی ہم منا رہے ہیں، آقا یہ بھی تو فرمائیں آپ کی پیدائش کس لیے ہے، آپ پیدا کس لیے ہوئے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں تم میں سے برائی دور کر دوں اور ناچ گانوں کے مزامیر توڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ اور پھر فرمایا بخاری شریف کی حدیث لیکونن امتی، آقا نے فرمایا افسوس میری امت میں کچھ ایسے ہیں کہ یستحلون الحریر والخمر والمعازف، جو ریشم کو مردوں کے لیے حلال جانیں گے، جو شراب پینے کو حلال جانیں گے، جو ناچ گانے کو حلال جانیں گے۔
آقا نے فرمایا میں اس سے روکنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، روکنے کے لیے آیا ہوں۔ معازف کا مطلب ہے ناچ گانے اور اس کے جتنے بھی چیز ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں فرامین دیکھ لیجیے آپ، فرامین فتاووں کے تناظر میں دیکھ لیجیے، فقہا کے تناظر میں دیکھ لیجیے ان کے، کہ اگر ناچ گانے کا جو انسٹرومنٹ ہے، کسی نے فون کیا کہ مجھے کہاں سے لینا ہے، آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہاں سے لو، تب بھی گناہ میں شامل ہو گئے۔ بولے میں ذرا ساؤنڈ خریدنے جا رہا ہوں، اس پہ گانے بجانا ہے، ناچنا ہے، کہا چلو وہاں تک لفٹ دیتا ہوں۔ تعاونوا علی البر والتقوی وتعاونوا علی الاثم والعدوان، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 1۔ اس اچھائی کا ساتھ دینے والا اچھا، برائی کا ساتھ دینے والا برا، اس آیت کے تناظر میں برائی میں شامل ہو گئے، ساتھ دیا۔ تو بتائیے جو لگا لگا کے جو ناچ رہے ہیں، جو لگا لگا کے شراب پی پی کے تماشا کر رہے ہیں، ناچ گانوں پر رقص و سرور کی محفلیں برپا کر رہے ہیں، ان کے لیے کتنی وعیدیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں لہو الحدیث، ایسے برائی کچھ چیزوں کو خریدتے ہیں، اپناتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ اور آیت کا آخری سے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون ہے یہ؟ اس آیت کے شان نزول کیا ہے؟ نظر بن حارث بن کلدہ بول کے ایک شخص تھا علاقہ عرب کا، وہ جب سفر پہ گیا تھا شام کے، تو وہاں سے اس نے اسٹوری کے بکس خریدے، پرچیز کیے اس نے، اس میں اسفندیار اور پتہ نہیں ایران کے کون کون عجیب عجیب وہ جو ہے دیو مالائی قصے تھے۔ قرآن کا نزول بھی ہو رہا تھا اس وقت، لوگوں کو لے کے بیٹھا، مسلمانوں کو بھی لے کر بیٹھا، اور کہا کہ تم کیا سمود اور عاد کے بارے میں نبی سے سن رہے ہو، میرے سے سنو قصے، میں ایک سے قصے اور اسٹوری بتاؤں گا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مغربی دنیا میں اسٹوری ٹیلنگ سینٹرز ہوتے ہیں، اسٹوری سنانا۔ ہمارے یہاں بھی پہلے چلتا تھا، دادی نانی وغیرہ قصے سناتے تھے کہ ایک شیر تھا، بکری تھی، پانی تھا، یہ تھا وہ تھا، بچے بہت انٹرسٹ سے سنتے تھے۔ آج بھی بچے کہتے ہیں کہ ہم کو کہانی سناؤ، تو کہانی نہیں سنانا ہے بلکہ قصے سنانا ہے، واقعہ سنانا ہے جو قرآن مجید میں ہے، نبیوں کے قصے ہیں، صحابہ کے قصے، تذکرے۔ جب یہ وہاں کے کچھ کہانیوں کی کتابیں لا کر سنانے لگا، تو قرآن پاک میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا شان نزول جو ابھی ذکر کیا میں نے، کہ لوگ برائی کی طرف جاتے ہی یہ سنتے ہیں، قرآن کو سننا چھوڑ کر وہ کہانیاں سن رہے تھے۔ تب مجھے بتائیے نعت سرور کونین سن کر، راتوں میں ناچ گانے لگا کر، اس طریقے سے ہلڑ بازی کر کے تماشا کرتے ہوئے نماز فرض چیزیں چھوڑ رہے ہوں، اور فرض چیزیں چھوڑ کر اس طرف راغب ہو رہے ہوں جو گمراہی کا راستہ ہے۔ تو کہا نہیں، یہ ہمیں بتانا ہے لوگوں کو۔ تو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں؟ حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا امت کے اعمال میرے سامنے پیش کی جاتے ہیں، تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو فجر کی نماز با جماعت ادا کر کے منہ مبارک کی زیارت کیے ہوئے ہوں گے، درود شریف کی محفل لگائے ہوئے ہوں گے، ظہر کی نماز میں درود شریف کی محفل لگائے ہوئے ہوں گے، باہر درود اور نعت کا ترانہ گاتے گاتے چڑھ رہے ہوں گے، ایک نماز بھی نہیں چھوٹ رہی ہوں گی، پھر منہ مبارک کی زیارت روشن مسجد میں، باغبان مسجد ہے، منشیان مسجد میں کر رہے ہوں گے۔ صلاۃ و سلام کے نذرانے روحانیت ہے، ایک ان کے اعمال ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر سوچ رہے ہیں ہماری طاقت بتانا ہے، نام و نمود ریاکاری ہے، میں ناچ گانے بتا کر میں اپنی کتنی کمیٹی اور میری تنظیم اور میری بزم کتنی بڑی ہے میں لوگوں کو بتاؤں،
کہ میری طاقت یہ ہے لوگوں، میری پارٹی میری جماعت یہ ہے لوگوں، دیکھ لو میں نے چندوں کے زور پر لوگوں سے 1-1 روپیہ جمع کیا ہے، اس چندوں کے زور پر دیکھ لو میرا یہ تماشا ہے۔ اور وہ تمام باتیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گی، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مسجد میں اپنا وقت گزارے ہوں گے، خواتین گھر میں درود خوانی کی محفل لگائی ہوئی ہوں گی، ایک ان کا تذکرہ ہوگا۔ بتائیے رسول اللہ کن کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے؟ سچے دل سے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، صدق دل سے بتائیے، ہم نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا نبی کو ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ وہ نبی جو ہر لمحہ کہتے تھے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہے، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، شفاعتی میری شفاعت میرے امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوں گی۔ اور دیکھو نا امتی کیا کر رہا ہے، نبی پاک کی آمد اور نبی پاک کے ذکر کی آڑ میں کیا تماشے کر رہا ہے۔ کیا امتی پر نبی کے یہ حقوق رہے؟ نبی کے حقوق کو پامال کیا تو کس طریقے سے اللہ کے پاس جواب دوں گے؟ کیا نبی پاک کے پاس جواب دوں گے؟ بروز قیامت پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نبی یعقوب، نبی زکریا، نبی لوط، نبی نوح، ان کی امت اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ نفسی نفسی، ہائے ہائے یہ کیا حال ہے، یا نبی اللہ آپ ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ تو فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ یہاں سے، کہیں اور جاؤ، آپ لوگ کہیں اور جاؤ۔ تو جو دور کے نبی ہے ان کے دور کے امتی پریشان ہوں گے تو وہ نبی کہیں گے جاؤ ہمارے پاس سے جاؤ، یہ عالم حشر بپا ہے، تم کیا کر رہے ہو، جاؤ کہیں اور جاؤ۔ پورا حشر کا میدان سناٹا، سب پسینے میں ڈوبے ہوئے پریشان، سب اپنے اپنے اعمال کو لے کر پریشان ہیں، کیا حال ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اور ایسے وقت میں ایک آواز لگتی ہوں گی، انا لہا، کون ہے چاہتا ہے میں جس کی شفاعت کر دوں، کون ہے میں جس کی بخشش کر دوں، کون چاہتا ہے؟ گناہ گاروں کے لیے ہمت ہے، نیکوکاروں پہ شفقت ہے، ہر ایک پہلو سے ان کی ذات بس رحمت ہی رحمت ہے۔ میری آقا کی طرف سے آواز آئیں گی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ قیامت کے دن شفاعت کا حق کسی کو نہ ہوگا، صرف مصطفیٰ کو ہوگا۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، بس وہ ایک ہوگا جس کو اللہ اجازت دیں گا۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ ایک ذات مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ کی ہے۔ اور مصطفیٰ کو ناراض کر کے شفاعت کی بالکل توقع مت رکھنا۔ یا رسول اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن آپ کی بارگاہ میں توہین کرنے والے بے ادب نہیں ہے، بے ادب نہیں ہے، نہیں ہے۔ بے ادبوں کا نہ ساتھ دیں گے نہ بے ادبوں کے ساتھ رہیں گے۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ادب سکھاتے ہیں، جو ہم کو ادب کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، یہ بارگاہ ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ علماء مشائخ ادب کی طرف بلاتے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے، ان کے ساتھ دے، ان کے ساتھ رہے۔ اور جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں نبی کے نام پر، معاذ اللہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، ان سے بیزاری کا اعلان کرے۔ یہ بہت ضروری ہو چکا ہے، یہ فیصلہ کر لے ہم آج کہ ہم حسینی ہیں، امام حسین کے ساتھ ہے، ہم ادب والوں کے ساتھ ہے۔ بے ادبی ہمارا شغل نہیں، مشغلہ نہیں، ہم بے ادبی نہیں کرتے۔ نہ ان لوگوں کا ساتھ دے۔ محافل کا اہتمام ہے، پورے شہر میں محافل ہو رہی ہے، مجلسیں ہو رہی ہے، اس میں شرکت کیجئے۔ الحمدللہ ہم علماء اور سیرت کمیٹی پورا زور لگا رہے کہ انشاءاللہ اس سال پونا کا جلوس تقدس کے ساتھ ہوگا، برکت والا ہوگا۔ وہ مثال ہی قائم نہ ہو، بلکہ ہم جلوس نکال کر یہ بتا دیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے لائق ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے رہنے کے لائق نہ ہو، منہ دکھانے کے لائق نہ ہو۔
اس لیے الحمدللہ خانقاہوں سے بزرگان دین مشائخین پورے شہر کے علماء بالاتفاق اس بات پر متفق ہے کہ انشاءاللہ پونا کا جلوس اس مرتبہ صبح نکلے گا اور وہ تمام خرافات سے پاک ہوں گا. ظہر کی نماز میں وہ جامع مسجد سٹی میں ختم ہوں گا. اور ہم پورے پونا کے علماء اور عوام یہ چاہتے کہ یہ خرافات نہ ہو. یہ بات ہم اپنا صرف اعلان نہیں کرتے ہیں بلکہ اعلان کے ساتھ ساتھ ہم نے دستخط مہم بھی شروع کی ہر مسجد کے باہر ہمارے بچے جو ہے وہ پیپر لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم حکومت کو بھی بتانا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے غلام کیا ہوتے ہیں. وہ ان چیزوں سے بیزار ہے. ہمارے نبی کا پیغام، ہمارے نبی کی آمد امن ہی امن تھی، سلامتی سلامتی تھی. آپ ایمبیسیڈر آف پیس ہے، آپ امن و شانتی کے دودت ہے. لہٰذا ہم غلام بھی یہ اعلان کرتے ہیں. اپنا نام، موبائل نمبر اور دستخط کرتے ہوئے آپ لوگ جائیے کہ ہم اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس شریعت مطہرہ کے مطابق نکلے. تو ضرور بضرور آپ وہ اسکین کرتے ہوئے جائیے. جو وقف بل کے تعلق سے ترمیمی میں جو بل آیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جے سی پی جو حکومت نے جو ایک ٹیم بنائی ہے ہم اس پر اپنی یہ رائے درج کرتے ہیں کہ جو معاملہ تھا، جو وقف بورڈ کا معاملہ تھا وہ ویسے ہی ہونا چاہیے، اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. تو جاتے ہوئے آپ بہت سارے بچے اسکینر ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، ہر کوئی ضرور بضرور یہاں کرے، آج ہی کی تاریخ میں گھر پر کرے. جتنے گھر میں موبائل ہے، جتنے میل ہے، ان سب موبائل اور ای میل کے ذریعے آپ ضرور بضرور آج کی تاریخ میں میل کر دیجئے. آج کی آخری تاریخ ہے. اور جاتے ہوئے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جائے، اپنا نام، موبائل نمبر اور دستخط بھی کرتے ہوئے جائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.